فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکال دیا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اور بتلایا کہ اے آدم، جنت وہ جگہ ہے، جنت وہ پاکیزہ جگہ ہے جو فرما برداروں کے لیے ہے، جنت اطاعت شعاروں کے لیے ہے، جنت بات کو ماننے والوں کے لیے ہے، جنت اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہے. لہذا تم نے ایسا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ اب تم جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور فرمایا کہ یہ جنت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. اس گناہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام 80 سال تک روتے رہے ہیں. ایسا روئے کہ اللہ کو بھی ترس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل کے اندر کچھ کلمات ڈالے کہ اے آدم، اپنے رب سے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کیجئے، ان کلمات کو دہرائیے اپنے مالک کے سامنے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمیں روزی دینے والے، اے ہمیں مارنے والے، اے موت و حیات کے مالک، اے عزت اور ذلت دینے والے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کسی نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم کو نہ بخشا، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے جب دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کے اوپر رحم فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تمہاری توبہ قبول ہے، لیکن اب اس لائق تم نہیں رہے کہ تم کو دوبارہ جنت کے اندر بلایا جائے، تم کو دوبارہ جنت کے اندر رکھا جائے. توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت کے اندر جانے کی حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسی ہمیں دعا بتلا دیجئے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب نماز کے اندر قائد اخیرہ کے اندر بیٹھا کرو تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور ایسا ظلم کیا کہ ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا میری مغفرت فرما دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیجئے، میری بخشش کر دیجئے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ سے مانگو. اے آدم، تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اگر مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، ایک دوا میں دیتا ہوں، ایک بات میں بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ میری جانب سے اگر کوئی ہدایت آئے، میری جانب سے اگر کوئی اچھی بات آئے، پیغمبر اگر تمہارے پاس آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو شخص میری بات کو مانے گا، جو شخص میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا، جو شخص میرے بتلائے ہوئے راستے کو اپنائے گا، جو شخص میرے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے گا، تو یقیناً ایسے لوگوں کے اوپر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اے آدم، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا.